کہ ہمارے جو پرسنل ایشوز آتے ہیں ریگارڈنگ ٹو آر اسپرچل ہیلتھ، اس کو ہم کس طرح سے پرسو کر سکتے ہیں. کیا اورا، نظر اور کالا جادو کے وار کو روک سکتا ہے؟ یہ جو بلیک میجک ہر جگہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی بلیک میجک کیا ہے. آپ کے اوپر یہ ایول اینٹی، بلیک میجک اینٹی، یہ تو آپ کے اوپر ایسے حملہ کرتی ہیں جیسے کہ آپ کا سب سے زیادہ جو ہے نا آپ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں کی جو پروفیشنل یا پرسنل لائف ہے وہ گرو نہیں کر پاتی ہے. اورا کے بہتر ہونے سے کیا ہماری جلد اور بالوں کا گرنا بہتر ہو سکتا ہے؟ جیسے جیسے آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو آپ کی سمتیں بھی ٹھیک ہوتی جائیں گی، اور آپ کی شیلڈ اگر جتنی اسٹرانگ ہے تو آپ کو نیگیٹو انرجی، نیگیٹو اینٹی آپ کی طرف نہیں آئے گی. ہر کسی کے منہ پہ ہوتے ہیں جب کوئی کام نہیں ہوتا. میری زندگی ہی ایسی ہے، میرے ساتھ ہی ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر پا رہا. اپنے جیب سے، اپنے آپ سے نفرت کے، حسد کے، کینے کے بیچ رکھے نا. آپ کو جو محبتیں ملتی ہیں دوستوں سے، ٹیچر سے، یہ آپ کے اپنے بیج ہوتے ہیں جو اپنے بوئے ہوتے ہیں اور وہ تناور درخت بن جاتے ہیں. جی، السلام علیکم ایوری ون. میرا نام معافیہ ملک ہے. بائی پروفیشن میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور آج کے سیشن کو میں ہوسٹ کر رہی ہوں جس میں ہم ڈسکشن کریں گے آپ کے اسپرچل پرابلمس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آپ کو بہت زبردست گیسٹ ہیں، آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں. ہم انہیں بھی لائن اپ میں لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اعجاز احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ اسپرچل اور اورا ریپیئر کرتے ہیں. تب تک ہم ان سے سلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ معافیہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے معافیہ کی لائن میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے. یہ تھوڑا سا انٹرنیٹ ڈسٹورشن ہو گیا، اور یہ میرا خیال ہے ہمارا ہر جگہ مسئلہ ہے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اور مجھے تھوڑا سا مینیج کرنا پڑے گا. آج کے سیشن میں ہم اوبویسلی بات کریں گے اسپرچل ہیلنگ کے بارے میں، کہ ہمارے جو پرسنل ایشوز آتے ہیں ریگارڈنگ ٹو آر اسپرچل ہیلتھ، اس کو ہم کس طرح سے پرسو کر سکتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. معافیہ آپ کیسی ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کار خیر میں تھینک یو ہمارے سو لیے مچ. وقت نکالا. معافیہ جو ہے نا کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ اور بڑی اچھی نیت کی بیٹی ہے میری، اور اس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ یہ دوسروں کی دکھ کو سمجھ سکتی ہے. تو اس لیے ہم نے ان کی ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ سوال چنیں گی وہ امپیتھی کے زیادہ قریب ہوں گے، اور آسانی پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوال خود پڑھتے ہیں اور پھر جواب بھی خود دیتے ہیں تو اس میں بڑا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور آپ کو سلیکشن میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. تو میں نے وہ اللہ پہ اور آپ پہ چھوڑ دیا کہ جو آپ سلیکٹ کریں گے سوال، تو جس کے جواب بالکل یقیناً میں نے نہیں دینے. ہم نے کوشش کرنی ہے. وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے ہی ایگزیکٹلی. مضامی خیال میں، اور غالب سریر بالکل. خواہ نوائے سروشن. تو اب بسم اللہ کریں جی. یہ پروگرام ایک ایسے بچے کے جی لیے یا ایک ایسی بہن کے لیے ہو رہا ہے کہ جس کے لیے یہ بات ضروری ہوگی. تو ہم کار خیر میں بالکل حصہ سر، ڈالتے ایسے ہی ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اتنا ہی، لوگوں کے کویسچنس بہت زیادہ تھے لیکن میں نے کوشش کی ہے جو موسٹ رپورٹڈ ہیں، جن لوگوں کے کومنٹ زیادہ کامن ہیں. ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا، کیا اورا، نظر اور کالا جادو کے وار کو روک سکتا ہے؟ یہ جو جنگ چل رہی ہے، بلیک میجک ہر جگہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی بلیک میجک کیا ہے، اس کے سمٹمس، وہ ساری چیزیں ہم پریویس سیشنز میں ویسے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. لیکن آج کا جو اسپیسیفک کوسچن ہے سر آپ سے میرا، وہ یہ ہے، کیا اورا، نظر اور بلیک میجک کی وار کو روک سکتا ہے؟ ہیں. دیکھیں اورا شیلڈ ہے آپ کے ارد گرد. میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو انرجی پوائنٹس ہیں، آپ جس کو چکراس کہہ دیں، آپ اس کو چیز کہہ دیں، آپ ان کو لطائف کہہ دیں، آپ ان کو انرجی پوائنٹ کہہ دیں. ہر جو قوم ہے، ہر جو مکتبہ فکر ہے، ہر جو مذہب ہے، وہ ایک چیز پہ متفق ہیں کہ یہ آپ کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی، اور یہ کہ نادیدہ انرجی چینل جو ہے نا یہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے. تو جیسے جیسے آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو آپ کی سمتیں بھی ٹھیک ہوتی جائیں گی، اور آپ کی شیلڈ اگر جتنی اسٹرانگ ہے تو آپ کو نیگیٹو انرجی، نیگیٹو اینٹی آپ کی طرف نہیں آئے گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اورے کو باہر سے تو بچا سکتے ہیں،
मगर अपने अंदर के जो दुःख है, आपने अंगीठियाँ लगाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे, मैं बाहर से बड़े अच्छे कपड़े पहनूँ, बड़ा अच्छी जैकेट पहनूँ मैं, और अपने अंदर जो है ना, वो मैं कोई ऐसी कोई मेरे अंदर टॉक्सिक हो जाए जिससे मेरा पसीना बाहर आएगा, तो मेरे कपड़े जो है ना, वो अंदर से गंदे हो जाएँगे। सेम सेम एग्ज़ाम्पल और एक है। अगर आप ग्रैटिट्यूड से दूर हैं और आप हर वक़्त शिकायत करते रहते हैं। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, दोस्तों में कल बैठे हुए थे, हम कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक साथ थे। तो उन्होंने 2-3 पॉइंट किए कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे ये। तो मैंने कहा ज़रा 1 मिनट मुझे एक बात बताओ, कितने मसले, करोड़ों चीज़ें सुबह से लेके शाम तक तुम अवेल करते हो? सिर्फ ये 1 या 2 छोटे-छोटे मसले तुम्हें आ गए हैं, तो तुमने उन सबको ना बायपास कर दिया। तो बहुत ज़्यादा शिकायत करने से भी आपका ऑरा टूटता है, और अगर आपका ऑरा कमज़ोर हो जाए, तो फिर आपके ऊपर ये इविल एंटिटी, ब्लैक मैजिक एंटिटी, ये तो आपके ऊपर ऐसे हमला करती हैं, जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा जो है ना, आप इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो यस, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। लोग इस चीज़ को परस्यू करते हैं कि शायद हमारी इसी चीज़ों की वजह से हम लोगों की जो प्रोफ़ेशनल या पर्सनल लाइफ़ है वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो सर इस पे एक और चीज़ है कि अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि इसको हमने रोकना कैसे है, अब इसको हम बेहतर किस तरह से कर सकते हैं? एक सेकंड क्वेश्चन था, ये थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड क्वेश्चन है क्योंकि हमारी फीमेल्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से किसी एक फीमेल का सवाल था कि ऑरा के बेहतर होने से क्या हमारी जिल्द और बालों का गिरना बेहतर हो सकता है? देखिए, आपकी बॉडी मेरे अल्लाह ताला ने जंक नहीं बनाई। याद रखिएगा कि आपकी सेंसिटिविटी आपकी ज़िंदगी को अ, जन्नत भी बना सकती है, और आपकी सेंसिटिविटी आपकी ज़िंदगी को ना छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में गिरा के एक बिल्कुल दोज़ख वाला माहौल भी बना सकती है आपके लिए। आपकी अगर सेंसिटिविटी का लेवल हाई है, तो आपने किसी बाहर गए, आपने किसी को भूखा देख लिया, आपने किसी को रोता देख लिया, आप टीवी देख रहे हैं, उसमें कोई सैड सीन आ गया, आपको किसी ने कोई छोटी-मोटी बात मज़ाक में कर दी, तो आप इतने टची हो जाते हैं कि आप उसका इतना वज़न ले लेते हैं अपने आसाब पे कि आपकी हर हेल्थ एनर्जी जो है ना, वो ड्रेन होती जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं किसी वक़्त में इंशाल्लाह इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर ओन सेंसिटिविटी लेवल टुवर्ड्स द पीपल, कि हम लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को, मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड के लिए आपकी सेंसिटिविटी का लेवल और होना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी दुख तकलीफ को समझना, उसके इमोशंस को समझना है। आपकी सास के लिए आपकी सेंसिटिविटी लेवल डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको हो सकता है माँ समझ के डांटे या बात करे, और आपको लगा कि वो सास के रूप में है इस वक्त, तो वो आपकी सेंसिटिविटी ने डिफरेंशिएट करना है कि वो क्या है। फिर बहन-भाइयों के लिए अलग चैनल होना चाहिए। आपके पास उसका एक नॉब होता है। आप ये देखिएगा कि अगर आपका ऑरा रिपेयर होता है, तो आपका माइंडसेट रिपेयर होता है। अगर आपका माइंडसेट रिपेयर होता है, तो आपके थॉट्स रिपेयर होते हैं। आपके थॉट्स रिपेयर होंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर वो थॉट इंजेक्ट होके फीलिंग्स के बनते हैं। तो फिर आपके जो उस दौरान में सेल बन रहे हैं, वो बड़े पॉजिटिव बनेंगे। तो पॉजिटिव सेल क्या करेंगे कि आपकी एजिंग को, आपके क्रोमोसोम्स को, आपके बालों के ग्राउट्स को, आपकी एनर्जी को, सबको दोबारा जो डेड सेल हैं उनको हटा के नए बड़े खूबसूरत सेल बनाएँगे। तो जब नए बरकत वाले, शुक्रगुज़ारी वाले, मोहब्बत वाले, अख़ुवत वाले सेल बनेंगे आपकी बॉडी में, तो जो चीज़ आपकी नेगेटिव की तरफ जा रही है ना, तो इंशाल्लाह वो रिवर्स होके दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी। मगर उसके लिए कंस्टेंट आपको एक लेवल ऑफ मूड में रहना पड़ेगा, आपको शुक्रगुज़ारी भी करनी पड़ेगी, वो एक एनर्जी होती है। आपकी बॉडी में जो 7 एनर्जी है ना, अगर वो फ्लो कर भी रही हैं और उनका उनका बैलेंसिंग ठीक नहीं है, रेड बहुत ज़्यादा है जो कि डिसिप्लिन के लिए है, तो मोहब्बत की आप कम ना कर दें। कहीं आपकी फाइनेंस वाली येलो बहुत ज़्यादा होगी, तो आपकी जो एम्पैथी है वो कम ना हो जाए। तो असल में जो चक्रास है जो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होते हैं कलर, उनके बेसिकली बैलेंसिंग भी एक काम है जो कि हमें करने पड़ेंगे अपने लिए। आपकी जब बैलेंसिंग ऑफ इस एनर्जी ऑफ ऑरा हो जाएगा, तो जितने लोग हैं, जितनी जगह जगह उनको चाहिए आपसे, आप उनको देना शुरू कर देंगे। तो ऑटोमैटिकली
آپ کی تمام ساخت جو جسمانی ساخت ہے، ذہنی ساخت ہے، روحانی ساخت ہے، یہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ پرفیکٹ. اچھا ہمارے ساتھ آڈینس بھی انگیج ہو رہی ہے اور وی ول لو کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. وعلیکم السلام سر، آپ کو بھی اسلام کہا جا رہا ہے. کافی لوگ وعلیکم اس السلام۔ چیز کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بلکہ ایک کوشچن ہے، مجھے ان کے نام کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان کے کوشچن کی سمجھ آ گئی، اور میں چاہوں گی سر ہم اس کو جواب دیں. جو ہمارے اندر انگریٹفلنس آ جاتی ہے، یعنی ناشکری آ جاتی ہے، ان کا پوچھنا ہے کہ انگریٹفلنس اورا کو افیکٹ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو انگریٹفلنس کیا ہے اینڈ ہاؤ ٹو بی گریٹفل؟ دیکھیں، انگریٹفل میں آپ کی صرف اورا کو ڈیمیج نہیں کرتا، آپ کی سب سے پہلے جو ایک چیز ڈیمیج کرتا ہے نا، وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا کنیکشن ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ معافیہ آپ کے باپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ، آپ کے اپنے معاشرے کے ساتھ، آپ کے اپنے بالکل. اسلاف کے ساتھ، یہ کنیکشن اتنا ضروری نہیں ہے جتنا میرے اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، یہ سب عارضی ہیں۔ آپ کے والدین نہیں رہتے، پھر آپ کے بہن بھائی بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، پھر ایک وقت ہوتا ہے آپ کے اسکول کے دوست ہیں، وہ آپ جن کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے بغیر رہ سکتے ہیں، پھر محبتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، مگر یہ سب عارضی ہے۔ مستقل ریلیشن شپ آپ کا اور میرے اللہ کا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچیں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے 4 ملازم رکھے ہوں گھر پہ، آپ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ہم ان کو پینا بھی دیتے ہیں، ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں، ان کو چھت بھی دیتے ہیں، ان کو گاڑیاں بھی دیتے ہیں، ان کو سوچ بھی دیتے ہیں، اور آپ جب گھر آتے ہیں تو 2 آپ کو کہتے ہیں جی تھینک یو، ہم نے بڑا اچھا کھانا کھایا، اور 2 روتے رہتے ہیں، ایک ہی طرح کی مراد۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ جو 2 ہیں، یہ اکنالج کر رہے ہیں، آپ وہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کو مگر میں صرف ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ کے اندر شکر گزاری کی کمی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کا اور آپ کے اللہ کا کنیکشن جو ہے نا، وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ دیکھیں، اس نے آپ کو اتنی مراعتیں، اتنے ذائقے، اتنی زبانیں سمجھنے کی صلاحیت، اتنے گیجٹس کیوں دیے کہ آپ اپنے مالک، اپنے خالق کو کہہ دیں کہ اللہ تھینک یو ویری مچ، یا اللہ تھینک یو ویری مچ، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ، چائے کے کپ میں، اچھے سوٹ پہ، صبح اٹھے آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا باتھ روم ہے جس میں شاور ہے، جس میں وہ لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو ابھی بھی اپنے نیچر کال پہ 2 میل باہر جانا پڑتا ہے، انہوں نے عجیب عجیب سے ان کے بیچاروں کے معاملات ہیں۔ اب اپنے آپ کو کمپیریزن تو کریں۔ آپ کی میں شکر گزاری تب شروع ہوتی ہے، دوسرا سوال، کہ جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں باقی لوگوں سے، کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی شکل ایسی ہے میری کیوں نہیں ہے، اس کے بال ایسے ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ تو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کمپیئر نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے جو اس کے پیچھے چھپے ہوئے درد ہوں، جو اس کو تکلیفیں ہوں، جو بیماریاں ہوں، وہ تو کسی کو نہیں پتا۔ کسی کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، کسی کی کڈنی میں ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، کسی کو اور بڑے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ جو وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، یا وہ اچھی گاڑی پہ بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے، یا اچھے سوٹ پہنتی ہے ڈیزائنر، وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کو جو میرے اللہ نے دیا ہے نا، اس وقت کے لیے وہ آپ کا بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا کہ اس وقت آپ کو کیا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم جب کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں اپنا کوئی گول اچیو نہیں کر پاتے، شادی یا کوئی بھی گول، اور وہ انہیں مل نہیں رہا ہوتا، اور وہ وقت بھی گزر نہیں رہا ہوتا، اور جو میرا خیال ہے وقت کا گزرنا بہت زیادہ پھر تکلیف دیتا ہے کہ یار اس مشکل ٹائم کو ہم نے گزارنا کیسے ہے، اس میں پھر ہم اپنے آپ کو بڑا ایمپتھی فیل کرتے ہیں میرے ساتھ ہی ہمیشہ۔ اچھا یہ وربیٹمس نا ہر کسی کے منہ پہ ہوتے ہیں جب کوئی کام نہیں ہوتا، میری زندگی ہی ایسی ہے، میرے ساتھ ہی ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر پا رہا۔ تو یہ جو انسان کے اندر آ جاتا ہے، جیسے آپ آج دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے اپنی لائف کے گولز بنائے کہ اگلے 10 سال میں اگر میں اپنی فائنینس پہ یہاں پہ ہوں تو میں نے یہاں پہ آنا ہے، لیکن وہ گول اچیو نہیں ہوتا۔ تو اچیو نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم اور زیادہ اپنے آپ کو لو کر لیتے ہیں، اس چیز سے ہم نے کیسے نکلنا ہے؟ دیکھو مافیا، اپنے آپ کو آپ نے خود کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا ہے، خود۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے نا،
تو اس کو مکمل داخل کریں۔ اگر آپ کے والد آپ کو یہ کہیں کہ معافی ہے، بیٹا آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے، آپ نے جی کھانا کھانا ہے، آپ نے کپڑے لینے ہیں، بیٹا میری ذمہ داری ہے، تو آپ اپنے باپ پہ یقین نہیں کر لیتی؟ بالکل آپ کی ماشاءاللہ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت خوشیاں لے کے آئے آپ کی زندگی، جو آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، تو سکون نہیں آ جاتا دل کو؟ بالکل آپ مجھے یہ بتائیں، میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، میرے اللہ نے، خالق کائنات نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھ پہ توکل کرو، میں ہوں نا؟ کہتا ہے نا وہ، بالکل بے شک کہتا بے ہے نا؟ شک تو کیا ہم اس کو اپنے باپ، اپنے ہسبینڈ جتنی جگہ بھی نہیں دے پا رہے؟ ایک دوسری بات یہ کہ وہ آپ کی ماں کو پتا ہوتا ہے نا بچے کو، جو دنیائی ماں ہے، جو نہ آپ کا مستقبل دے سکتی ہے، نہ جو آپ کے ماضی کو چینج کر سکتی ہے، نہ آپ کو امیر بنا سکتی ہے، نہ غریب بنا سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، وہ اس کو پتا ہے نا کہ آپ کو کون سی چیز دینی اور کون سی نہیں چیز دینی۔ بالکل ایسے آپ ہی کو ہے آپ کو چائے آپ نے گرم گرم پی تو آپ آئس کریم کھائیں گی تو ماں روکے گی آپ کو کہ کیا پاگل ہو گئی، ابھی تم نے چائے پی ہے گرم گرم؟ کیونکہ اس کے آپ کو پتا ہے نا، وہ آپ کو وہ آئس کریم ضروری نہیں ہے آپ کی کھانی، کیونکہ آپ کی ماں کو پتا ہے کہ یہ ابھی سے چائے پی ہے، اس نے آئس کریم کھائی ہے تو بیمار ہو جائے گی، کھانسی لگ جائے گی۔ تو آپ بالکل یہ دیکھیں کہ میرے اللہ کو کتنا پتا کہ آپ کو کیا چاہیے اور کب چاہیے۔ آپ بالکل توکل ہی نہیں کر پا رہے، آپ توکل ہی نہیں ایگزیکٹلی کر پا رہے۔ آپ اپنی دنیائی ماں پہ جو عارضی آپ کے ساتھ 80 70 سال رہ رہی ہے، جو آپ کی ماں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، رول بھی اس نے دیا ہے، اس پہ آپ یقین کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے والد پہ یقین کر لیتے ہیں جو کہتا ہے بیٹا میں کما کے دوں گا تم گھر بیٹھو۔ آپ اپنے ہسبینڈ پہ یقین کر لیتی ہیں، آپ اپنے اللہ پہ یقین نہیں کر پا رہے۔ آپ کو جلدی ہے۔ آپ کو اگر 8 سال کے بچے کو فراری مانگے اور اس کو چابی اللہ دے دے تو وہ خود بھی نقصان دے گا، اور 6 بندے نیچے دے دے گا نا، وہ فراری والا چلانے کی اہلیت میں نہیں رکھتا وہ بچہ۔ وہ فراری اس کو تب دے گا جب اللہ کو پتا ہو، کیونکہ وہ کل بھی دیکھ سکتا ہے، وہ پرسوں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اینڈ بھی دیکھ سکتا ہے، اول بھی دیکھ سکتا ہے، باطن بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو جو آپ کی پوری زندگی کو دیکھ سکتا ہے، آپ کے آخری ہچکے تک اور اس کے بعد بھی، تو اگر آپ اس پہ توکل کریں گی نا تو آپ کو بڑا کچھ دے گا وہ رائٹ ٹائم پہ، بالکل اس رائٹ ٹائم کا بالکل مزہ لے۔ ایگزیکٹلی اور میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں دا وے یو آر۔ ہم ہمیشہ نا دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں سے ری ایشورنس لیتے ہیں، اپنی ذات پہ کبھی بھی ہم اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ میرا خیال ہے ہماری ینگسٹرس کا، ہم سب کا آج کا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پہ بلیو رکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کس وقت کیا وقت ضرورت ہے۔ چاہیے، ہم نے کیا اس ہوا؟ چیز کو تھوڑا سا فالو کرنا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ، اٹ واز ریئلی نائس سیشن ود یو۔ اور میرا خیال ہے بہت سے آڈینس کے ہم نے کوشچن لیے، جن کے کوشچنس میں نہیں لے سکی ان سے میں انتہائی معذرت کرتی ہوں۔ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں ان کے کوشچنس کو بھی لوں۔ اور سر لاسٹ میں چاہوں گی کوئی میسج یا کوئی بات جس سے آپ اس سیشن کا اختتام کرنا چاہیں۔ دیکھیں، بیج بوئیں، اپنے جیب سے، اپنے آپ سے نفرت کے، حسد کے، کینے کے بیج رکھے ہی نہ، بالکل رکھے ہی نہ، کیری نہ کریں۔ آپ کو جو محبتیں ملتی ہیں دوستوں سے، ٹیچر سے، یہ آپ کے اپنے بیج ہوتے ہیں جو آپ نے بوئے ہوتے ہیں اور وہ تناور درخت بن جاتے ہیں۔ آج بالکل سے ایسے ہی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں محبت کے بیج بونا شروع کر دیں، آپ کے ارد گرد ہریالی پھیل جائے گی۔ اور اپنی نیگیٹو بیج اتار کے پھینک دے کہ آپ کے پاس وہ انٹیٹی ہوئی نا کسی کو جج کرنے کی، کسی کو برا بالکل سمجھنے کی۔ آپ پازیٹیو ایگزیکٹلی اپنے لیے سوچیں، اور ہم دعا کرتے ہیں جی یا اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خاطر جتنے بھی میرے بہن بھائی، جتنے بھی میری بہنیں، جتنے میری بیٹیاں، جتنے میرے دوست یہ سیشن دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ یہ تجھ سے مانگنے والے ہیں، یا اللہ یہ تجھ سے مانگنے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے اندر نادانی ہے، سرکشی نہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی وہ مصیبتیں بھی ختم کر جو یہ جانتے ہیں، اور وہ بھی ختم کر جن کو یہ پہچان نہیں پاتے۔ یا اللہ ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے بہنوں بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو وہ خوشی عطا کر جو ان کو خوش رکھے۔ یا اللہ ان کو اپنا شکر گزار بنا۔ یا اللہ اتنی مصیبت میں ہے پاکستان میں، کسی ہر انسان کو کسی نہ کسی پہلو پہ کوئی نہ کوئی مشکل ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بالکل بہت آسانیاں پیدا کر۔ یا اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے ان کے امتحان ختم ہو جائے گا، اب ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر جو تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ان کو اپنا شکر گزار بنا۔ یا اللہ ان کو
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रास्ते पे जो तूने उनके लिए चुना चलने की सलाहियत दे और अल्लाह ताला इनका दिल इनका सीना खुशियों से भर दे। बहुत शुक्रिया, माफ़िया आपका स्पेशली फॉर योर टाइम, फॉर आमीन। योर कंसर्न। बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह बिल्कुल, ताला थैंक यू सो आपके मच लिए भी सर। आसानियाँ पैदा करे। बिल्कुल, शुक्रिया। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू सेशन विद न्यू क्वेश्चंस। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और वहाँ पे सारी डिटेल्स भी हैं। जो लोग क्वेश्चंस ये कर रहे थे कि हम कंसल्ट करना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे प्रॉपर नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। और अल्लाह इस हाफ़िज़। हमारे इस जी, प्रोग्राम से पीछे मैं जल्दी से एक बात करूँ, हमारे इस जी, प्रोग्राम जी। के पीछे बड़े ऐसे टीम वाले लोग भी हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए रात-दिन लगे होते हैं अपने काम करने के बिल्कुल, लिए। अल्लाह ताला उनको भी आसानियाँ दे, जो सामने आमीन। नहीं है इस वक़्त मगर ये उनके बगैर हम ना कर पाते। इनमें बिल्कुल, बहुत से बहुत हैं, आयशा हैं, हमज़ा हैं, मुनीर हैं, आप हैं, बाकी लोग हैं, आकाशा हैं। अल्लाह ताला इन जो बिल्कुल। जो नहीं सामने आ पा रहे, अल्लाह मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ भरे जी। आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।